تو بدر میں جب شکست ہوئی تو کافروں کو اور مشرکوں کو دوبارہ اپنا قافلہ شام بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ نیچے ہے، مدینہ منورہ اوپر ہے اور شام اس سے بھی اوپر، تو مدینہ منورہ سے گزرنا ضروری۔ 4 سال سے انہوں نے کوئی قافلہ نہیں بھیجا تھا۔ مسلمان عمرے کے لیے گئے، مسلمانوں کو عمرے سے روکا، حق تعالی شانہ کے حکم سے صلح ہوئی، اور صلح میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک اب ہماری اور تمہاری جنگ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے بعد دوبارہ پہنچے مدینہ منورہ۔ کفار مکہ مشرکین مکہ نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں سے معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے اب کوئی مدینہ منورہ کی طرف سے خوف نہیں ہے۔ وہ دنیا داری کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی دنیا داری کی فکر کی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں انہوں نے قافلہ فوراً روانہ کر دیا شام تجارت کے لیے۔ لوگ چلے گئے شام دنیا داری کے لیے، تجارت کے لیے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں آ کر کے مشورہ کیا کہ اب دشمنوں سے لڑنے سے تو فراغت مل گئی ہمیں 10 سال تک، تو ایسا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر عالم کے جتنے بادشاہ ہیں ان سب کی طرف ایک خط لکھنا چاہیے اور انہیں دعوت دینی چاہیے دین کی طرف۔ تو حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیجا۔ اس وقت کا جو سپر پاور ہے، سب سے بڑا جو ایمپائر تھا وہ یہ بائزنٹائن ایمپائر تھا، بائزنٹائن ایمپائر تھا۔ روم ان کا کیپٹل تھا، اور یہ بڑھتے 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 چلے گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا ٹرکی کے علاقے پر۔ تو اس وقت کا جو استنبول ہے وہ اس زمانے میں کانسٹانٹی نوپل تھا، کانسٹانٹی نوپل، اور پھر کانسٹانٹی نوپل سے بھی آگے بڑھے تو اتنا ان کا ایمپائر بڑھ گیا کہ روم جو کیپٹل تھا، کیپٹل کو موو کرنا پڑا سینٹرلائز کرنے کے لیے، اور کانسٹانٹی نوپل ان کا مرکز ہو گیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھے پھر مڈل ایسٹ میں، اور آگے بڑھتے 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 انہوں نے یہ شام کے علاقے پر قبضہ کر لیا، تو پھر 2 کیپٹل بنانے پڑے، کانسٹانٹی نوپل اور ہمس۔ یہ ہمس جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے فتح کیا تھا، 2 انہوں نے کیپٹل بنا لیے۔ تو ادھر سے چلے گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قافلے کو لے کر، ادھر سے چلے گئے حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حق تعالی شانہ کی بھی عجیب شان، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے، انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، تو دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عموماً آتے تھے۔ یہ انسانوں میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا تو چہرے کے اوپر رومال ڈال کر کے باہر نکلا کرتے تھے، اتنے خوبصورت تھے دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت کے بادشاہوں کی طرف خط لکھا تو سب سے بڑا جو بادشاہ تھا اس کے پاس حضرت دہیہ الکلبی کو بھیجا کہ میرے پاس بھی پیغام لے کر جبریل تیری شکل میں آتے ہیں، تو جا ان کے پاس۔ ہرقل کے پاس یہ بھی پہنچ گئے، ابو سفیان بھی پہنچے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ اور ہرقل جو ہے، ہرقل وہ ان کا ایمپرر بھی تھا اور بہت بڑا مذہبی عالم بھی تھا اور بہت عبادت گزار۔ تو اس نے منت مانی تھی 10 سال پہلے جب شکست ہوئی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ایرانیوں کے اوپر دوبارہ غلبہ عطا فرمائیں گے تو حمص سے بیت المقدس میں پیدل چل کر جاؤں گا۔ جیسے کوئی اس وقت منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چل کر عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق منت مانی کہ بیت المقدس تک میں پیدل چل کر جاؤں گا حمص سے۔
اب سن 2 ہجری میں فتح ہوئی، سن 2 ہجری میں فتح ہوئی تو اس نے اپنی تیاری ویاری کر کے پھر ہمس سے چلنا شروع کیا. یہاں جو کچھ ہوتا رہا سن 6 ہجری میں صلح ہوئی. صلح کے بعد ابو سفیان بھی وہاں پہنچے اپنی تجارت کے لیے، اور ہرقل جو ہے اپنی منت پوری کرنے کے لیے جو کئی مہینوں پہلے چلا تھا، تو چلتے چلتے وہ بھی اسی وقت پہنچا بیت المقدس. اور دہیہ الکلبی خط لے کر کے روانہ ہوئے تو تحقیق کی کہ کنسٹنٹی نوبل میں ملے گا، ہمس میں ملے گا یا کہاں ملے گا. تو لوگوں نے بتایا کہ نظر پوری کرنے کے لیے، منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچائے، تم بھی وہاں جاؤ. تینوں کو اللہ نے جمع فرمایا ایک وقت میں. قدرت دیکھو میرے بھائیوں. یہ متفرقات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یقین آئے اللہ پر، اللہ سے تعلق جوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو ہرقل نے جب حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا ہوا خط پڑھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من محمد رسول اللہ، کتنا پیارا خط ہے. من محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے الى ہرقل، ہرقل کی طرف، عظیم الروم، جو کہ روم کا بڑا بادشاہ ہے. اسی سے علماء نے یہ لکھا کہ کسی غیر مسلم کو بھی حق تعالی شانہ نے اگر کوئی عہدہ دیا ہو تو اس عہدے کی رعایت کر کے اس کے ساتھ عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. سید المرسلین ہے، مگر کیا لکھا؟ الہ ہرقل عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ. اور پھر آپ نے خط میں لکھا اسلم تسلم، مختصر جملہ، اسلم تسلم، اللہ کا فرما بردار ہو جا، دنیا اور آخرت میں سلامتی پائے گا. ایک ہی جملہ دیکھو، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے، اللہ کا فرما بردار ہو جا، تسلم، دنیا اور آخرت میں سلامتی پائے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو ڈبل کر دے گا. ڈبل کیوں؟ اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہی ہے، اب جب مجھے بھی مانے گا تو ڈبل اجر ملے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت، اور دیکھ اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی، فإن علیک اسم الیریسیین، تو تیری سلطنت میں جتنے لوگ تیرے پیچھے چلنے والے ہیں ان سب کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہوگا. کیوں؟ اس سے کہ تو ایمان قبول نہیں کرے گا وہ بھی نہیں کریں گے، اور تو کر لے گا تو وہ بھی کر لیں گے. اس سے کہ رعیت بادشاہ کے پیچھے چلتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ تم، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف جس میں ہم مشترک ہیں، آؤ مل جائیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت نہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے تھے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ خط ہرقل نے پڑھا. اللہ اکبر. ہرقل نے یہ خط پڑھا میرے بھائیوں. تحقیق کے لیے ہرقل نے پوچھا کہ یہاں عربستان سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہاں آیا ہوا ہے. کہا بلاؤ اس قافلے کو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری جماعت کو پولیس پکڑ کر لے آئی اور ہرقل کے سامنے کھڑا کر دیا. ہرقل کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا کہ اس پورے قافلے میں تمہارے یہاں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا کون ہے؟ جسے میں نے پہلے عرض کیا، ہرقل بادشاہ تھا، عقل مند، ہوشیار، دانا، اور مذہبی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں روم میں جو پوپ تھا، پوپ، تو پوپ کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کیٹیگری کا عالم تھا یہ ہرقل، بادشاہ ہونے کے باوجود. اس لیے آسمانی کتابوں سے تو اسے بہت زیادہ مناسبت تھی، اس لیے ایگزیکٹلی ابو سفیان کو کیا پوچھنا ہے اسے معلوم تھا کہ تحقیق کیسے کرنی ہے. تو کہا کہ تم میں اس نبی کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی نسب کا تعلق رکھنے والا کون ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے
کہ کسی نبی کو جب بھیجا جاتا ہے دنیا میں تو سب سے اونچے نسب میں بھیجا جاتا ہے. یہ اس کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے. کیوں؟ وہ غریب ہو سکتا ہے, فقیر ہو سکتا ہے, مگر نسب بہت شریف ہوتا ہے, بہت اونچا, تاکہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ ہاں ہاں تمہارے خاندان کو ہم جانتے ہیں, جاؤ یہاں سے, کوئی نیچی نگاہ سے نہ دیکھے. اونچے خاندان والا آدمی چاہے فقیر ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, شرافت نسب کی وجہ سے. تو اللہ تعالی جو ہے ہر نبی کو اس زمانے کا سب سے اونچا جو نسب ہوتا ہے اس میں بھیجتے ہیں. اس لیے کہا کہ بھائی ان کے نسب سے تعلق رکھنے والا کون ہے, اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں برائی بیان نہیں کر سکے گا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی نسب والا میں تھا, تو میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا کہ میں تو کہا کہ تم آگے آ جاؤ, بہت خوش تھا کہ تم آگے آ جاؤ. اور دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ تم اس کے قریب کھڑے رہو مگر پیچھے, اور ان سے کہا کہ میں ان صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے والا ہوں, اگر یہ صحیح صحیح بولیں تو ٹھیک, اور اگر یہ کوئی غلطی کرے تو پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا. اب مشورہ کر کے تو آئے نہیں تھے, اب سوالات پوچھتا گیا, وہ سوالات پوچھتا گیا. نسب کیسا ہے, کیف نسبہ فیکم, اللہ اکبر, کیف نسبہ فیکم, اس نبی کا تم میں نسب کیسا ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب, یہ بہت اونچے نسب والا ہے, یہ بہت اونچے نسب والا ہے, اس سے بہتر نسب نہیں ہو سکتا, بہت اونچے خاندان کا ہے. اس شخص کے خاندان میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے نبوت کا پہلے دعویٰ کیا ہو؟ کہا کہ نہیں, ایسا تو کوئی نہیں ہے. کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے جس نے حکومت کی ہے؟ کہا کہ نہیں, ایسا کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا ہے. یہ کن باتوں کا حکم فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سچائی کا حکم فرماتے ہیں, خیرات کا حکم فرماتے ہیں, صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں, شرک سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں. ایمان کون لاتے ہیں ان پر؟ مالدار لوگ, غریب لوگ, اوپر کے طبقے کے, نیچے کے طبقے کے؟ تو کہا کہ غریب لوگ. یہاں تھوڑا ان کو موقع مل گیا کہ تاکہ ہرقل کو ایسا ہو کہ بھائی مالدار لوگ اور انفلوئنشل لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. تاکہ غریب طبقے کے لوگ, حالانکہ اس وقت تک میں حضرت ابو بکر بھی ایمان لا چکے تھے, حضرت عثمان بھی ایمان لا چکے تھے, حضرت عمر بھی ایمان لا چکے تھے, بڑے بڑے لوگ ایمان لا چکے تھے, مگر اکثریت کو سامنے رکھ کر سوچا کہ میں نکل جاؤں گا, گول مول جاؤں گا, کہ غریب لوگ. اچھا, لڑائی تمہاری ان کی رہی؟ کہا کہ ہاں, لڑائی بھی ہماری اور ان کی رہی. کون غالب رہا لڑائی میں؟ لڑائی میں کون غالب رہا؟ تو کہ کبھی ہم اور کبھی وہ. اس لیے کہ اس وقت تک میں 2 لڑائیاں ہو چکی تھی, بدر کی اور احد کی. تو کہا کبھی وہ اور کبھی ہم. کہا اچھا. تو آگے پھر یہ سوال پوچھا, آگے سوال پوچھا کہ کبھی ان کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی معاہدہ کرتے ہیں, اگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, ایسا تو نہیں دیکھا, مگر اس وقت ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے, وہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ابو سفیان فرماتے ہیں کہ بس میں اس کے علاوہ اور تو کوئی بات شک ڈالنے کے لیے نہیں کہہ سکا. کیوں نہیں کہہ سکا؟ اس لیے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں کوئی جھوٹی بات کہوں گا تو پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کے بارے میں تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے سپورٹ ہی کریں گے, مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا میرے مرنے کے بعد میرے بارے میں یہ کہے کہ ابو سفیان نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا. دیکھو یہ زمانہ جاہلیت. اسی لیے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی اونچی کوالٹیز رکھی تھی, بہت اونچی اونچی کوالٹیز, مگر کفر اور شرک کے غبار کی وجہ سے وہ کوالٹیز چھپی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پالش کیا تو وہ کوالٹی ظاہر ہو گئی. کتنی حالت ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میرے بارے میں یہ کہے کہ ابو سفیان نے ایک مرتبہ ہرقل کے دربار میں جھوٹی بات کہی تھی. اس لیے کہا کہ میں سب سچ سچ بات کہی.
ختم کر رہا ہوں. ہرقل نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا نسب کیسا ہے تو تم نے کہا کہ سب سے اونچے نسب میں ہے. تو بھائی نبی سب سے اونچے نسب ہی میں پیدا ہوتا ہے. جان اور پہچان لیا کہ نہیں؟ کوئی شک رہا؟ کہ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں. اگر تم کہتے کہ ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں سوچتا کہ یہ بھی دادا کی نقل کر رہے ہیں. میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ رہا ہے تم نے کہا کہ نہیں. اگر تم کہتے کہ ہاں رہا ہے تو میں سوچتا کہ یہ بھی بادشاہ بننا چاہتا ہے مگر طاقت نہیں ہے اس لیے نبوت کے دروازے سے بادشاہ بننا چاہ رہا ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ یہ کن باتوں کا حکم کرتے ہیں تو تم نے کہا کہ فنا فنا فنا. انبیاء ایسے ہی پیغام لے کر کے آتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیچھے کون چلتا ہے غریب یا امیر تو تم نے کہا کہ غریب. تو کہا انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے شروع میں غریب ہی چلتے ہیں ان کے پیچھے. میں نے تم سے پوچھا کہ جب یہ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ کرنے کے بعد کبھی توڑتے ہیں تو تم نے کہا کہ نہیں توڑتے نہیں ہیں مگر ابھی ابھی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس میں بھی یہ پورے اتریں گے. بس یہ کہنے کے بعد کیا کہا ہرقل نے؟ ہرقل نے یہ کہا کہ مجھے یقین تھا, مجھے معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان اب کسی بھی وقت ظاہر ہونے والے ہیں. آسمانی کتابیں بتا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان کسی بھی وقت ظاہر ہونے والے ہیں مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں پیدا ہونے والے ہیں. میں نے تم سے جو کچھ پوچھا اور تم نے جو کچھ جوابات دیے اگر وہ جوابات سچے ہیں, میں نے جو کچھ تم سے پوچھا اور اس کے جوابات تم نے جو کچھ دیے وہ سچے ہیں تو فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ تو ان قریب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جس سرزمین پر میں کھڑا ہوں اس کا وہ مالک ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل. اور اگر مجھے دل میں یقین ہوتا کہ میں اس تک صحیح سالم پہنچ سکوں گا, اشارہ کیا اس نے کہ اگر میں ایمان قبول کروں گا تو فوراً مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں اس نبی تک صحیح سالم پہنچ سکوں گا تو میں اس نبی کی خدمت میں پہنچتا اور خادم بن کر پہنچتا, ان کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا. ہمارے اکابر بزرگان دین شارحین حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ خط پر غور نہیں کیا ہرقل نے. اگر خط پر غور کرتا تو ہمت ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے دل میں ایمان کی پہچان تو آ جائے گی مگر یہ جان کا خوف جو ہے وہ اسے روکے گا. اسی لیے کہا تھا خط میں کہ اسلم تسلم, اسلام قبول کر لے تو دنیا میں بھی صحیح سالم رہے گا آخرت میں بھی صحیح سالم رہے گا. اس پہ غور کرتا تو ایمان قبول کر لیتا. خیر بہرحال ایمان قبول نہیں کیا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جانا پہچانا مگر مانا نہیں. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جانتے اور پہچانتے ہی نہیں, کچھ لوگ وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں, اور کچھ لوگ ہمارے جیسے ہیں کہ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں مگر ان کی مانتے نہیں. ان کو تو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم جانے بھی پہچانے بھی ان کو مانے بھی اور ان کی بھی مانے. اللہ کو ہم مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی نہیں مانتے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے کہ مجھے بھی مانو میری بھی مانو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو, اسلام کو بھی مانو اسلام کی بھی مانو. تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو پہچانے, اللہ کو جانے, پہچانے اور جانے, اور اس کے بعد اس کو دل و جان سے مانے, اور ماننے کے بعد اس کی بھی مانے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.